دوستوں سے چیٹنگ کر رہا تھا. یاد رکھیے گا جوانوں, یہ تمہاری جوانی کسی غیر آدمی کے لیے نہیں ہے. رب تمہاری جوانی کو سلامت رکھا ہے. اپنی جوانی کی قدر کر لینا. ہاں, اگر رب نے تمہاری زندگی دی ہے تو اپنی زندگی کی حفاظت کر لینا. یہ تمہاری زندگی عیاشیوں میں گزارنے کے لیے نہیں ملی ہے. یہ تمہاری زندگی شراب کے اڈوں پہ بیٹھنے کے لیے نہیں ملی ہے. یہ تمہاری زندگی دنیا کے موج مستی کے لیے نہیں ملی ہے. تمہاری زندگی کسی لونڈیوں کی محبت میں لگانے کے لیے نہیں ملی ہے. یاد رکھیے گا, اگر رب نے زندگی دی ہے تو کیوں دی ہے؟ آپ کہو گے مولوی بتا تو یہ زندگی رب نے کیوں دی ہے, تو یاد رکھنا بریلی سے آواز آتی ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی تو ہے نبی کی, نبی کے لیے, اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. کوئی گارنٹی نہیں ہے جوانوں. آج مولوی کہتے کہتے تھک گیا, آج خطیب چلاتے چلاتے دم توڑ دیا. آپ کو کیا پتا صاحب, ہندوستان کا بے باک خطیب, خطیب الہند, خطیب ابراہیمین, خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی شہریار رضا خان صاحب کی بلا کی طبیعت دلیل ہے. آپ کو کیا پتا, جانتے ہیں آپ تو ہم دنیا کے عیاشیوں میں لگے رہتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم دنیا سے جب ایک عالم انتقال کرتا ہے نا تو گویا کی ایک عالم کا انتقال ہو جاتا ہے. ہاں, ایک عالم کا انتقال کرنا. دعا فرمائیے کہ حضرت کی عمر میں اللہ صحت یابی, جلدی سے اللہ ان کو شفا یابی عطا فرمائے. ہاں, ان کا دل کا دورہ پڑ گیا تھا صاحب, جانتے ہیں چیخ رہے ہیں, ہر موضوع پر خطاب کرتے ہیں. ہاں, وہ حضرت پورے قوم کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کے امام صاحب ہر ہفتے میں آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے بچوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں, آپ کو جنت کے جانے کی طرف راستہ دکھاتے ہیں, آپ کو جنتی ہونے کا ذریعہ بتاتے ہیں. آپ صاحب ہر ہفتے میں اپنے امام صاحب کو, یہ بھی لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں, کب جائیں گے مسجد میں جب خطبہ شروع ہو جائے گا, یا پھر کچھ لوگ پہلے سے چلے جاتے ہیں تو حضرت کی تقریر ہو رہی ہے, حضرت بتا رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا جنتی کیسے ہوگا, حضرت بتا رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا قرآن کا قاری کیسے ہوگا, حضرت بتا رہے ہیں کہ آپ جنتی کیسے بنو گے, آپ کے گھروں میں برکتیں کیسے ہوگی, ہاں آپ اچھے انسان کب بنو گے, حضرت خطاب کر رہے ہیں. لیکن اسی میں کسی کی نظر کھڑی پہ ہوتی ہے, کب مولانا کی تقریر ختم ہوگی, تقریر لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن آپ کو کیا پتا کہ ممبر نور پہ کھڑا ہو کر کے ہر ہفتے میں یہ علماء کیا پیغام دیتے ہیں. یہ علماء جب آپ کے بیٹے کو جنتی بنانا چاہتے ہیں, اس سے ان کو چند ٹکے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے, تھوڑی سے روپے آپ دے کر کے ان کی مدد نہیں کرتے ہیں. کوئی اٹھ کر کے ممبر پہ 100 روپیہ امام صاحب کو نہیں دیتا ہے, مولانا صاحب آپ نے ہر ہفتے میں میرے بیٹے کو جنتی دیکھنا چاہا ہے, آپ میرے بیٹے کو اچھا راستہ بتا رہے ہیں, آپ میرے بیٹے کی زندگی سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ آپ 100 روپیہ لے لیجئے, 500 لے لیجئے. میں پوچھنا چاہوں گا, بتائیے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہر ہفتے میں آپ نسلوں کو جنتی بنانا چاہتے ہیں, آپ کے علاقے کو جنتی دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے علاقے میں قرآن کی تلاوت دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے علاقے میں بزرگوں سے سجدے دیکھنا چاہتے ہیں. آخر کیا ماجرا ہے؟ تو امام صاحب کہیں گے مجھے چند روپے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے, مجھے ایک سکہ بھی نہیں ملتا ہے, بلکہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ کوئی راضی ہو یا نہ ہو, مدینے کا مصطفیٰ راضی ہو جائے. ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ یہی ہے آرزو, تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. لیکن آج اسلام ہمارے وجہ سے بدنام ہو رہا ہے, ہماری کردار کی وجہ سے اسلام پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. ہم اپنی کردار کو بہتر نہیں کیا, جس کی وجہ سے آج لوگ قرآن پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. آج بھی اپنا کردار بہتر کر لو. سب سے اچھا پیغمبر تو رب نے ہمیں دیا ہے, سب سے اچھے پیغمبر کی امتی اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے. یار اس سے بڑی میں بات اور آپ کو کیا کر دوں. ابھی آپ نے بھائی محترم جمیل اختر طوفانی کے شاعری کے ذریعے آپ نے سنا تھا کہ جب جب امتی کا خیال آتا ہے میرے آقا راتوں رات آنسو بہاتے ہیں, رونے لگتے ہیں امتی کے خیال سے. اللہ میری گنہگار امتی کا کیا حال ہوگا. میں نہیں جانتا یہاں کتنے نمازی بیٹھے ہیں, یہاں کتنے حاجی بیٹھے ہیں, ہاں یہاں کتنے متقی اور پرہیزگار بیٹھے ہیں. میں جانتا ہوں صاحب کتنے لوگ ہوں گے جو حج کر کے بیٹھے ہوں گے, کتنے لوگ ہوں گے جو 5 وقت کی سجدے کر کے بیٹھے ہوں گے, کتنے لوگ ہوں گے جو ایمانداری سے رمضان کے 30 روزے رکھا کرتے ہیں. سارے لوگ بیٹھے ہوں گے, لیکن سن لیجئے گا یہاں سب کوئی اللہ والے بیٹھے ہیں یا پھر نہیں بیٹھے ہیں مجھے تو پتا نہیں ہے, لیکن مدینے والے مصطفیٰ جب جب امتی کا خیال آتا تھا اپنی گنہگار امتیوں کو یاد کر کے روتے تھے, رب کی بارگاہ میں علیزہ پیش کرتے تھے, راتوں رات کھڑے رہ جاتے تھے, کبھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے, کبھی سجدوں میں رات ختم ہو جاتی تھی, جبریل آ جاتے تھے, جبریل آتے تھے کہتے تھے یا رسول اللہ رب کا فرمان ہے آپ تھوڑی دیر لیٹ جائیے, آرام فرما لیجئے, یہ رات صرف رات عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی ہے, آپ تھوڑی سی آرام بھی تو کر لیجئے, پوری رات آپ کو کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے. تو آقا فرماتے ہیں جبریل جانتے ہو میں جب جب سونے کا خیال کرتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آرام فرما لوں, میں بھی چاہتا ہوں کہ رات کو تھوڑا سا میں بھی سو لوں, لیکن جب مجھے گنہگار امتی کا خیال آتا ہے
تو پھر سونے نہیں دیتا ہے، میں سجدوں میں رات کاٹ دیتا ہوں، میں دعاؤں میں رات کاٹ دیتا ہوں، میں رب کی بارگاہ میں علیزہ پیش کرتا ہوں، اللہ میری گنہگار امتی کا کیا حال ہوگا اگر نمازی اپنے نمازوں کے بنیاد پہ چلے جائیں گے، روزے دار اپنے روزوں کے بنیاد پہ جنت میں جائیں گے، حاجی اپنے حج کے بنیاد پہ جنت میں جائیں گے، لیکن میرا گنہگار امتی یہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ مجھے خیال آتا ہے جب جبریل واپس جاتے ہیں، رب کہتا ہے جا جبریل محبوب سے کہہ دے کہ میرے آقا تھوڑی دیر آرام کر لے، اس لیے کہ میں نے اس کی آدھی امتی کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں جبریل کچھ اور بڑھوا دیا جائے، پھر آواز آتی ہے کہہ دو مصطفیٰ سر اٹھا لے اور تھوڑی سی آرام فرما لے، میں نے اور امتی کو معاف فرما دیا ہے، کہا اور بڑھایا جائے، تب آواز آتی ہے اے میرے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے اور آرام فرما لے۔ کیا سوچ رہا ہے؟ جنت بھلے ہماری ہوگی لیکن وہاں کا بادشاہ تو ہوگا، مالک تو ہوگا، جنت ہماری ہوگی، ملکیت تمہاری ہوگی، آقا آپ اشارہ کرتے جاؤ گے، خدا اپنے کرم سے جنت میں بھیجتا چلا جائے گا۔ ہاں آج ہم کس کے طرف جا رہے ہیں؟ محبوب تو ہمارے لیے رو رہے ہیں، لیکن آج ہم دوسروں کے خیال میں اور آج دوسروں کی محبت میں ہم کس چیز سے اللہ اور اس کے رسول کی کس چیز کی محبت کی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو بیٹھے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیے گا، کوشش کیجئے گا کہ ہماری زندگی سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ یہاں بیٹھے تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جب تک بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب عطا فرمائے گا۔ کردار ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے وقت بھی بالکل غالباً 9 بج چکا ہے۔ میں انشاءاللہ پھر کبھی وقت رہا تو میں وقت کے حساب سے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ موسم بھی ناساز ہے اور میں نہیں چاہتا کہ لمبا چوڑا آپ کو وقت لیا جائے، اور پھر آپ بھی بیٹھے بہت دیر سے کچھ لوگ اٹھ کر کے جا رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ تمامی حضرات ہم اور آپ پہ یہیں پہ اب اللہ اور اس کے رسول کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ رب سے دعا کروں گا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، مسجد نمازی میدان کے غازی بنائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ رہی چمن تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیجیے۔